روایت ہے غیبت نعمانی میں کہ جب حضرت حجت آئیں گے، میں نے کیا کہا؟ مولا کی پیاس، مظلومیت کے ساتھ شہادت اور مولا کا قتل، یہ تین باتیں ہیں ہماری، ان کو ذہن میں رکھیے گا جو کہ آپ کے ذہن میں ہیں۔ حضرت حجت آئیں گے تو فرمائیں گے الا یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوا عطشانا، اے دنیا والوں، میرے الفاظ میں ظاہر ہو چکا ہوں، آ چکا ہوں، حجت خدا ہوں، تعارف کروائیں گے اپنا، میرے جد حسین کو لوگوں نے مظلوم قتل کیا، اور بعض جگہ یہ کہ پیاسا قتل کیا۔ اچھا، امام چھٹے امام فرماتے ہیں ابلیس آئے گا، کہے گا یا اہل العالم، اے دنیا کے لوگوں، فلاں دشمن اہل بیت کو، امام حسین کے دشمن کو لوگوں نے مظلومیت کے ساتھ قتل کیا۔ یہ اس روایت پہ گریہ بھی کر سکتے ہیں آپ، فقہ الحدیث میں جائیے ذرا، اس کی رک جائیے، اس کو ذرا سا آپ چھان پھٹک کیجئے، کھنگالیے اس روایت کو، اور سمجھیے کہ آپ کی ماں نے جو آپ کی تربیت کی ہے نا، باپ نے حلال لقمے کے ساتھ، یہ جو آپ بیٹھے ہیں یہاں پر اپنی رات برباد کر کے، دعا کیجئے ماں باپ کے لیے۔ اور خدا، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں دیکھ رہا ہوں نا مومنین کس طرح اپنے نوکری، کام، کاروبار کے ساتھ جو مجلسیں کر رہے ہیں، یقین کریں مجھے شرم آتی ہے ان مومنین کے سامنے جب یہ میرا احترام کرتے ہیں۔ بخدا جھوٹ نہیں کر، اس میں جھوٹ کا لفظ مناسب نہیں، غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا، یقین کریں آپ اپنی اس دولت کو جو آپ کو ملی سمجھیے بخدا۔ امام حسین فرمائیں گے میرے جد، امام زمانہ فرمائیں گے میرے جد امام حسین کو پیاسا اور مظلومیت کے ساتھ۔ ابلیس آئے گا، جبرائیل زمین پر آ کر یہ آواز دیں گے، امام زمانہ زمین پر بیٹھ کر یہ آواز دیں گے کہ میرے جد حسین کو اس طرح سے قتل کیا گیا۔ ابلیس ہواؤں میں اڑے گا اور کہے گا کہ مولا حسین کے فلاں دشمن کو معذرت، یہ میں سمجھا رہا ہوں، ابلیس یہ نہیں کہے گا، ایک دشمن امام حسین کا نام لے گا اور کہے گا کہ بنو امیہ کے ایک شخص کو قتل کیا گیا اس طرح سے جو امام حسین کا دشمن ہے، وہ نہیں کہے گا، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ جبرائیل ہواؤں میں اڑ کے کہے گا، ابلیس ہوا میں اڑ کے کہے گا، جبریل زمین پہ بیٹھ کے کہیں گے اچھا اب مجھے بتائیے یہ جو آپ ابھی زیارت اہل یاسین میں ٹکڑا آئے گا، مولا معکم، آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے دشمن کے ساتھ نہیں ہوں۔ عقل انسانی کیا کہتی ہے؟ جو آسمان پہ اڑ رہا ہے وہ زیادہ متقی ہے یا جو زمین پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے؟ ایمان سے جواب دیجیے گا۔ مٹی کا پتلا جس کو خدا نے ابھی بنایا ہے اور کہہ رہا ہے سجدہ کرو، حجت تو فرشتوں کے ساتھ ہے، خدایا مٹی کا پتلا نہ عبادت نہ رکوع، کچھ سب کچھ ندارت۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ عقل جب بھی خدا کے حکم سے ٹکرائے گی گمراہ ہوگی۔ خوب آرام سے اس روایت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ جو ابلیس آسمان پہ اڑ رہا ہے وہ زیادہ با کرامت ہے، وہ زیادہ بڑا معجز نما ہے، اس کے پاس زیادہ بڑی ولایت ہے، یا کوئی بھی شخص امام نہ ہو، میں ہوں آپ ہوں، زمین پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم یہ ہیں، ہمارا میسج یہ سنو، تو ایک دفعہ آپ مجھے دیکھیں گے، ایک دفعہ اس کو دیکھیں گے آسمانوں میں اڑ رہا ہے، اور یاد آئے گا کہ حضرت عیسیٰ بھی پانی پہ چلا کرتے تھے، خضر بھی ہوا میں اڑ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے انبیاء کی سنت تو اس میں ہے، اس میں نہیں ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ اگر محبت اہل بیت کے رشتے اور زنجیر اور لڑیاں مستحکم نہیں ہوئی ہوں گی، اور جو میں نے کہا کہ محبت اہل بیت کے ذریعے آپ نے پہچاننا نہیں سیکھا ہوگا، اور زیارت اہل یاسین کا جملہ مولا آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، کیا مطلب؟ آپ زمین پہ بیٹھے ہیں آپ کے ساتھ ہوں، آپ ہوا میں اڑے آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا دشمن مردے کو زندہ کرے آپ کے ساتھ ہوں، آپ کا دشمن پانی پر چلے آپ کے ساتھ ہوں۔ میں دشمن کی کسی کرامت اور معجزے کو مانتا ہی نہیں، کیونکہ کائنات میں شیطانی طاقتیں بھی ہیں، رحمانی طاقتیں بھی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں قرآن نے خانہ پوری کے لیے سامری کے گوسالے کے قصوں کو کہا تھا؟ موسیٰ گئے کوہ طور پر، سامری نے فقذفنا من حلی القوم، سامری نے بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات کو دیا، پگھلایا، جسداً عجلاً لہو خوار، اور اس کے بعد ڈھال دیا بچڑے کی صورت میں، جبریل کے قدموں سے مٹی کو دیا اور اس پر مارا، بچڑا آواز دینے لگا، ھذا الہکم، یہ ہے تمہارا خدا، میں اس پر نہیں چلتا،
میں دیکھتا ہوں موسیٰ کے قدم کہاں ہیں, عیسیٰ کے قدم کہاں ہیں. اب سمجھ میں آیا آپ کے کہ ہم نے موسیٰ سے پیمان لیا, عیسیٰ سے دیا, تم سے دیا, نوح سے دیا, تمام انبیاء سے دیا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. یہ کون سا میثاق ہے؟ یہ محبت اہل بیت کا میثاق ہے. یہ کون سا میثاق ہے جو مستحکم ہے, جس پر انبیاء کی نبوت ٹکی ہوئی ہے؟ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو قرآن سے چل کر پوچھئے. ایک چیز ہے جس پر تمام انبیاء کی نبوت ٹکی ہوئی ہے, وہ ہے رسول خدا کی رسالت. اور رسول خدا کی رسالت کس پر ٹکی ہوئی ہے؟ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ.